جب ہم دنیا کی شروعات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اسلامی روایات میں ایسی مخلوقات کا بھی ذکر ملتا ہے جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے زمین پر رہتی تھیں؟ ان مخلوقات کو ہوش و موش کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی بلکہ ایک طاقتور اور عجیب قوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر اللہ کی عبادت اور امن کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ظلم اور نافرمانی شروع کر دی۔ آج ہم آپ کو ہوش و موش کی وہ حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی سنائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی مخلوق کی جو انسانوں سے پہلے زمین پر رہ چکی ہے۔ ہوش و موش کا ذکر ہمارے قدیم مذہبی اور تاریخی روایات میں ایک پراسرار قوم کے طور پر ہوتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین پر موجود تھے۔ ان کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ کئی روایات کے مطابق یہ قوم زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھیجی گئی تھی تاکہ وہ زمین پر امن، عبادت اور عدل و انصاف قائم کریں، لیکن یہ قوم سرکشی، ظلم اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہوش و موش نہایت طاقتور، قداور اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ مخلوق تھے۔ ان کے پاس ایسے ہتھیار اور ذرائع تھے جو اس وقت کے عام تصورات سے بہت آگے تھے۔ کچھ روایات انہیں جنات یا جنات جیسی مخلوق سے تشبیہ دیتی ہے، جبکہ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ یہ جنات سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق تھی۔ ان کا ظاہری جسمانی ڈھانچہ انسانوں سے مختلف تھا، یعنی ان کی جسمانی ساخت، بڑی ہڈیاں، مضبوط اور زندگی کا دورانیہ طویل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر امن قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ قوم طاقت کے نشے میں چور ہو کر فساد پھیلانے لگی، زمین پر ظلم و بربریت عام کر دی، کمزوروں کو ستایا اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے بغاوت کا رویہ اختیار کیا اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یہ قوم زمین پر فساد کر رہی ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور ہوش و موش کو تباہ کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں ایک لشکر زمین پر آیا اور ایک بہت بڑی جنگ کے بعد ہوش و موش کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور آخر کار فرشتوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کچھ مخلوق پہاڑوں، غاروں یا جزیروں میں چھپ گئیں، جنہیں بعد میں بھی ختم کر دیا گیا یا وہ خود فنا ہو گئیں۔ ہوش و موش کا ذکر براہ راست قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن کئی مفسرین، محدثین اور تاریخی کتب میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر، طبری اور دوسرے مشہور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں ہوش و موش کا ذکر کیا ہے۔ کچھ روایات ان کو نسناس یا بنوش جیسی دیگر قدیم مخلوقات سے جوڑتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہوش و موش کے کچھ افراد آج بھی دنیا کے کسی پوشیدہ کونے میں موجود ہو سکتے ہیں، جیسے کسی گہرے جزیرے، زمین کے اندر یا کسی اور دنیاوی پردے کے پیچھے۔ بعض ماہرین ان کی موجودگی کو زمانہ قدیمی کی کھدائیوں اور پراسرار ڈھانچوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جادو، تعویذ اور خفیہ طاقتوں کا علم بھی تھا جو انہیں غلط طریقے سے استعمال کیا گیا۔ قرآن اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے تخلیق ہو چکے تھے۔ زمین پر پہاڑ، دریا، سمندر، جنگلات اور دیگر قدرتی نظام موجود تھے۔ کچھ روایات کے مطابق زمین پر جنات اور کچھ پراسرار مخلوقات کو آباد کیا گیا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس زمین پر امن و عدل قائم کریں۔ انہی مخلوقات میں سب سے زیادہ مشہور اور پراسرار قوم کا نام ہوش و موش تھا۔ ہوش و موش کو ایک آزمائشی مخلوق کے طور پر پیدا کیا گیا تھا۔ ان کا ظاہری جسم انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ قد آور، مضبوط ہڈیوں والے، لمبی عمر پانے والے اور غیر معمولی ذہانت رکھنے والے تھے۔ ان کے دماغ کی صلاحیت، جسمانی طاقت اور علم نے انہیں زمین کی سب سے برتر مخلوق بنا دیا تھا، کم از کم اس وقت تک جب تک حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور نہ ہوا۔ ان کو زمین پر خلافت کا درجہ دیا گیا تھا۔ ہوش و موش نے زمین پر بڑی بڑی بستیاں اور شہر آباد کیے تھے۔ ان کی تہذیب حیرت انگیز حد تک ترقی یافتہ تھی۔ ان کے پاس ایسے تعمیراتی علوم، دھاتوں کے استعمال اور سائنسی اور روحانی علوم تھے جو آج بھی انسانوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ کچھ آثار قدیمہ کے ماہرین کا ماننا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے پراسرار ڈھانچے جیسے اہرام مصر، ایسٹر آئی لینڈ کے مجسمے یا جنوبی امریکہ کی کھدائیاں
ہوش و موش صرف مادی طاقت میں ہی نہیں بلکہ روحانی اور جادوئی علم میں بھی بہت ماہر تھے۔ ان کے پاس ایسے تعویذات، منتر اور خفیہ طاقتیں تھیں جن سے وہ ہوا میں اڑ سکتے، زمین کھود سکتے یا چیزوں کو غائب کر سکتے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ وقت اور جگہ کو موڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی وہ ایک قسم کی ٹائم ٹریول جیسی طاقت کے مالک تھے۔ ہوش و موش کی سرکشی کا آغاز کیسے ہوا؟ شروع میں یہ قوم اللہ کی عبادت کرتی تھی اور عدل و انصاف قائم رکھتی تھی، لیکن جب ان کے اندر غرور، تکبر اور خود پرستی پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا شریک سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بت بنا کر ان کی پرستی شروع کر دی، جادو کا غلط استعمال کرنے لگے اور مظلوموں پر ظلم روا رکھا۔ ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ فرشتے بھی پریشان ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یہ مخلوق تو زمین پر فساد پھیلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک لشکر لے کر زمین پر جائیں اور اس باغی قوم کو ختم کر دیں۔ اس مہم کی قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کے ذمہ لگائی۔ ہوش و موش نے فرشتوں کے خلاف شدید مزاحمت کی۔ کئی دنوں تک خوفناک جنگیں ہوئیں، لیکن فرشتوں کے پاس نورانی طاقت تھی اور آخرکار وہ کامیاب ہوئے۔ ہوش و موش کا زیادہ تر حصہ مار دیا گیا اور کچھ پہاڑوں، غاروں اور زمین کے اندر چھپ گئے۔ روایات کے مطابق ان میں سے بعض مخلوقات آج بھی کسی پوشیدہ دنیا میں قید ہیں۔ یہ سوال آج بھی ایک راز ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ہوش و موش جیسی مخلوق آج بھی کسی خفیہ مقام پر موجود ہو سکتی ہے، شاید قطبی جنوب کی برف میں، شاید زمین کے اندر کسی تہہ میں، یا شاید کسی اور جہاں میں جہاں انسان کی رسائی نہیں۔ کچھ لوگ پرسرار گڑھوں، غاروں اور صحراؤں میں ملنے والی لاشوں یا آثار کو انہی مخلوقات سے جوڑتے ہیں۔ ہوش و موش کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور علم کے باوجود اگر کوئی قوم یا مخلوق غرور، ظلم اور بغاوت کے راستے پر چلتی ہے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ مخلوق انسانوں سے پہلے زمین پر ایک بڑی مثال تھی کہ عدل نہ ہونے کی صورت میں کسی طرح اللہ کی طرف سے عذاب آ ہی جاتا ہے۔